پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عید الفطر کے تعلق سے اور لاک ڈاؤن پہ گھر پہ کیسے نماز ادا کریں، اس بارے میں میرے خیال سے کئی کلپیں جلوہ نور چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی احباب بار بار میسج کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے معلومات یہی کر رہے ہیں کہ آخر ہم کیسے نماز پڑھیں، جبکہ ظاہر ہے کہ نماز تو نماز ہی کی طرح پڑھیں گے۔ اس کا ایسا نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ لاک ڈاؤن کے موقع پر کچھ الگ ہو گیا ہے، بس چند چیزوں کی پابندیاں ہیں، باقی سب کی سب چیزیں کھلی ہیں، آپ اس طرح عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اجتماعی عبادات یا ایک جگہ جمع ہو کر کے نماز عید الفطر کا ادا کرنا یا اور دیگر نمازوں کے لیے جمع ہونا، اس پر پابندی ہے، مگر نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج بھی الحمدللہ رب العالمین مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، جماعت ہو رہی ہے، نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگوں کو احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اس میں سب کے لیے صلاح بھی ہے، فلاح بھی ہے، سلامتی بھی ہے، کیونکہ یہ وبا جو بتایا جا رہا ہے مہلک ہے، اور جو دھارائیں لگی ہوئی ہیں اس نظریات کی روشنی میں سب کو رکنا چاہیے۔ جتنے لوگوں کو اجازت ہے اتنے لوگ نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے، جس بھی انداز سے آپ چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں جائیں گے تبھی آپ کی عبادت ہوگی، قرآن مقدس کی تلاوت تبھی ہوگی، درود شریف تبھی پڑھا جا سکتا ہے، یا صلاۃ و سلام کے نذرانے اسی وقت پڑھے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ کل کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ الوداع کا وہ اشعار ہم پڑھ نہیں پائے، تو یہ سب چیزیں لازم اور ضروری نہیں ہیں، مگر اس کو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت گھر میں کر سکتے ہیں، درود شریف اور تمامی چیزیں جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، یہ سب چیزیں آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ صرف جمع ہونے کی پابندی ہے کہ جمع ہو کر کے بھیڑ بھاڑ اکٹھا نہ کی جائے، باقی نماز پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو نماز کی طرح پڑھی جائے گی، جس طرح کی اور سال عید الفطر کی نماز ادا کرتے رہے ہیں ویسے ہی اس سال بھی ادا کرنی ہے۔ اب جن جن مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، وہاں عید الفطر کی نماز ہو، لیکن جس میں اس میں قائم نہ کریں، کیونکہ قائم کرنے کا اختیار سلطان اسلام کو ہے، یا اس کے معزون کو، یا قاضی شرع کو۔ یہ باتیں ہیں۔ تو عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ اگر اجتماعیت پر پابندی ہے تو شکرانے کی نماز ہم عیدگاہ میں بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی پڑھتے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین گھر میں بھی جو علماء اہل سنت، مشائخین اہل سنت نے فقہی جزیات کی روشنی میں کتابوں کے حوالہ سے حکم دیا ہے کہ گھر میں بھی آپ شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں یہ کیا کوئی کم ہے کہ پہلے ہم عیدگاہ میں یا عید کے موقع پر شکرانہ پڑھتے تھے، اب گھر گھر میں پڑھیں گے؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پورے پریوار کے ساتھ مل کر کے تنہا
نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں اجتماعی شکل میں پورے گھر والے مل کر دعا کریں گے۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ غسل کرنے کے لیے روکا گیا، خوشبو لگانے کے لیے روکا گیا، یا اور بھی جو بھی معاملات ہیں اس کے لیے روکا گیا، نہیں، بلکہ اجتماعیت سے روکا گیا ہے۔ باقی ساری چیزیں کھلی ہیں۔ آپ پہلے دعوت کرتے تھے، اب بھی دعوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پہلے کھاتے تھے، کھلاتے تھے، تو اب بھی کھانے اور کھلانے کا سلسلہ باقی ہے۔ پہلے آپ پکا کر کے کھلاتے تھے، اب سوکھا کھلائیے، غریبوں کو بانٹیے، رشتہ داروں کو دیجیے، ضرورت ہے جس چیز کی اس کا ایسا کام کیجیے۔ حالات کے حساب سے جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایسا کام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام ہے، نہیں، عید تو حقیقی طور پر اللہ تعالی کو خوش کرنے کا نام ہے۔ خوف خدا کو اپنے ذہن میں لانے کا نام عید ہے۔ رضائے ربی کو حاصل کرنے کا نام عید ہے۔ غریبوں، ضرورت مندوں، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کا نام عید ہے۔ جبھی تو کسی کہنے والے نے کہا عید اظہار خوشی کا نام ہے، پر دوستو غم زدوں کی ناز برداری ہماری عید ہے۔ اس عید کے موقع پر ہمیں وہ ہر کام کرنا ہے جو پہلے ہم کرتے تھے، تدبیر بدلنے، طریقہ بدلنے۔ پہلے گھروں پہ لوگ آتے تھے، لائنیں لگی رہتی تھیں، بچے جوان بوڑھے سب آتے تھے، سیویاں پیتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ اب وہ نہیں آ پائیں تو اسی چیز کو آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، رشتہ داروں کو تحفے کی شکل میں بھیج دیں، کیا کوئی حرج ہے؟ بہرکیف، لیکن جب بار بار سوال آئے ہیں تو میں پہلے ان لوگوں کے لیے طریقہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کو عید کے موقع پر جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے وہ کیسے نیت کریں؟ ویسے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی نیت ہو گئی، مگر زبان سے کہنا افضل ہے۔ تو زبان سے نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے، مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ یہ تو نیت کا طریقہ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ پیش کیا گیا۔ اس بارے میں ایک صاحب نے میسج کیا کہ مقتدی کی نیت تو بتا دی جاتی ہے، امام کی نیت کیا ہے؟ تو امام کی نیت بھی یہی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پھر امام کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ ہاں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مقتدی جیسے ایک ہے پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، ایسے ہی امام اپنے دل اور ذہن کے اندر یہ تصور بنا لے کہ ہم جتنے حاضرین ہیں اور اگر کوئی شریک ہونے والا ہے تو میں ان سب کی امامت کرتا ہوں، میں ان سب کو نماز پڑھاتا ہوں، میں ان سب کا امام ہوں۔ اب جب ہاتھ باندھ لے پھر ثنا پڑھے، وہی ثنا جو اور دنوں میں نماز میں پڑھتے تھے وہی ثنا پڑھنا، پھر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، تیسری بار پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد امام آہستہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھ کر کوئی سورت اور پڑھے یا چند آیات پڑھے، پھر رکوع
اور سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہر بار اللہ اکبر کہے اور کسی مرتبہ ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، پھر دعا مانگے۔ یہ خطبہ پڑھنا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز کے بعد میں یہ سنت ہے۔ ہمارے آپ کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا نماز کے بعد میں۔ اب رہی بات ان لوگوں کی جن کو اجازت نہیں مل پائی، جو نماز عید الفطر میں شریک نہیں ہو سکے، تو سب سے پہلے ان کو ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ منورہ کے قریب تشریف لائے تو صحابہ کرام سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں کچھ ایسے لوگ مقیم ہیں کہ تم لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ شریف میں ہیں۔ تو ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ مدینہ میں ہیں، تمہارے ساتھ آنے سے انہیں عذر نے روک دیا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 637 پہ موجود ہے۔ اب دوسری بات، جیسے کہ سرکار کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کسی شخص نے نیت کی کہ ہم سو رہے ہیں اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں گے، لیکن آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد میں ایسی آنکھ لگی کہ فجر میں ہی آنکھ اس کی کھلی، تو علماء بیان فرماتے ہیں اس نے نیت کر لی تھی، اگرچہ اس نے تہجد نہیں پڑھی ہے تو اللہ تعالی بڑا فضل فرماتا ہے بندے اور بندیوں پر، وہ اس نیت کی وجہ سے اپنے بندے کو یا بندی کو تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سید امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ جب سفر کے لیے نکلو تو چند نیتیں کر لو۔ نیت یہ کر لو کہ چل رہا ہوں، کوئی پریشانی حال ہوگا اس کی پریشانی دور کروں گا، کہیں جنازہ مل گیا تو اس کے جنازے میں شرکت کروں گا، اس طرح اور بھی چند باتیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ تو بیان فرماتے ہیں اگر ایسا ہو گیا کہ جنازہ ملا اس میں شرکت ہوئی تب تو نیکی مل ہی رہی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنازے کی نماز پڑھنے یا دوسرے نیک کام کرنے کی جس کی وہ نیت کیا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب ان باتوں سے دلیل یہ ہے کہ معذور عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو اسے ثواب عبادت ضرور ملے گا۔ اب جس طرح اب سماجی فاصلہ بنائے رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، عید کے دن بھی اس کا خیال رکھیں۔ نیت آپ کی ہے کہ ہم کو عید الفطر میں شرکت کرنی ہے، ارادہ آپ کا پورا خاکہ بنا ہوا ہے، موقع مل گیا تو پہنچیں، نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر موقع نہیں مل سکا تو آپ نے نیت کر رکھی ہے، اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالی عید الفطر کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ حکم شرع کیا ہے، جیسے عید الفطر کی نماز میں شرکت نہیں ہو سکی تو اب وہ آدمی کرے کیا؟ تو عید الفطر کے معاملہ میں حکم شرع یہ ہے کہ جب عید کی نماز ہو جائے، مسجد میں ہو رہی تو وہاں ہو جائے،
یا اور کہیں جگہ ہو رہی وہاں ہو جائے، اس کے بعد باقی لوگ جو بچ گئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تنہا 4 رکعت نماز نفل یعنی چاشت کی 1 سلام سے پڑھیں۔ اچھا، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت وہی ہے جو عید کا ہے، جو عید الفطر کا وقت ہے وہی اس کا بھی وقت ہے، ایسا نہیں کہ اس کا کوئی وقت الگ ہے۔ یعنی سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد میں، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ اس درمیان عید کی جماعت ہونے کے بعد اپنے گھر میں نفل نماز ادا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے نفل نماز پڑھنے کا کہ عید کے دن کی طرح پوری طرح تیاری کریں اور مستحبات جو ہیں اس طرح عمل کریں۔ نماز کا طریقہ تو میں انشاءاللہ آگے پیش کر رہا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کی طرح جیسے ہر سال کرتے تھے ویسے ہی تیاری کریں، غسل کریں، ناخن تراشیں، اچھے کپڑے زیب تن کریں، خوشبو کا استعمال کریں، سرما لگائیں، جائز زینت کرنے کے بعد اچھی شان شوکت کے ساتھ جا نماز پر جا کر 4 رکعت نفل کی نیت 1 سلام سے اس طرح کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر ثنا پڑھیں، تعوذ تسمیہ پڑھیں، یہ آہستہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد قرات بھی سری کریں، بلند آواز سے قرات نہیں کرنی ہے، اس کو بھی آہستہ سے تلاوت کریں، اور 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کر تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو تیسری رکعت ثنا سے شروع کر کے باقی نماز اور دنوں کی طرح پوری کر لیں۔ اس نفل نماز میں عید کی طرح 6 تکبیریں نہیں کہنی ہے، جیسے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، نہیں 6 تکبیریں نہیں کہنی، خالص اور دنوں کی طرح نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کے بعد نہ تو خطبہ اس میں پڑھنا ہے، کیونکہ عید کی نماز ہے ہی نہیں، یہ شکرانے کی نماز ہے، نفل نماز ہے، تو اس میں خطبے کا پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ گھر میں نماز نفل پڑھنے والے اگر چاہیں تو اجتماعی شکل میں بیٹھ کر کے سب مل کر کے دعا مانگیں، اور اگر یہ چاہیں کہ ایک آدمی دعا مانگے اور باقی سب آمین کہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ نماز پوری کرنے کے بعد میں پورے اہل خانہ بہتر ہے کہ جمع ہو کر کے 34 مرتبہ تکبیر پڑھے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس طرح جمع ہو کر تکبیر پڑھنا بہتر ہے۔ دعا کن چیزوں کی مانگنی ہے یہ آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں، جو جائز دعا ہو اس کو مانگے، اپنی صحت کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کی عمر کی درازی کے لیے، انتقال کر چکے ہوں والدین تو ان کے قبر کی کشادگی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ ساری چیزیں کریں۔ نماز سے پہلے اگر چاہیں تو کوئی نعت خواں ہو تو نعت شریف پڑھ سکتا ہے، ذکر بزرگاں کر سکتا ہے، واقعات سنا سکتا ہے، یا نماز کے بعد اگر کوئی چاہے تو نماز پڑھنے کے بعد بھی نعت شریف پڑھے، ذکر بزرگان دین، واقعات، وہ عید کے واقعات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں کہ آپ تشریف لے گئے نماز عید کے لیے، یتیم بچے کو ساتھ میں لیا، حضرت عمر فاروق کا واقعہ، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا واقعہ کہ آپ نے کمسنی کے دور میں غریب بچے کو اپنا لباس اتار کر کے پیش کر دیا۔ یہ سارے واقعات پیش کر کے عید کی یاد کو تازہ رکھیں، گویا کہ جو لوگ پہنچ نہیں سکے مسجد میں ان کی نیت ہے تو نیت کی وجہ سے ان کو ثواب تو مل ہی رہا ہے،
اور شکرانہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اور مزید ان کو ثواب مل رہا ہے۔ تو اس طرح ہر گھر میں، ہر سنی صحیح العقیدہ کے گھر میں عید الفطر کے دن اللہ کی عبادت کا، اس کے سجدہ کرنے کا ایک بڑا اچھا سنہرا انداز نظر آئے گا۔ جب نماز پوری ہو جائے تو افسوس و غم سے دور رہیں۔ ایسا نہ کہ افسوس کریں عید کے دن ہم نہیں پہنچ سکے، نہیں، بلکہ خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں۔ صدقہ فطر نہ ادا کیے ہوں تو صدقہ فطر ادا کریں، ممکن ہو تو آپس میں مرد حضرات مصافحہ معانقہ کریں، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ صدقہ فطر نہیں ادا کیے ہیں تو ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ واجب ہے مالک نصاب پر صدقہ فطر کا نکالنا، اور غریبوں تک پہنچا دیں تاکہ ان کے گھر کم سے کم ایک دن تو ایک وقت کا کھانا خوشی اور مسرت کے ساتھ بن سکے۔ بہت ساری حکمتیں ہم سب کے آقا کی اس میں ہیں، لیکن عنوان چونکہ یہ نہیں، بات مجھے عید کے تعلق سے ہی کرنی ہے، تو یہ چند باتیں عید کے تعلق سے آپ سب کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اور بھی کچھ احباب نے مجھے میسج کیا، اگر کسی کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہیں تو وہ عید کے دن نفل کیسے پڑھے، تو اس کا جواب ہم نے ایک کلپ میں مکمل طور پہ دے رکھا ہے۔ تقریباً 730 کلپیں جلوہ نور چینل کے اوپر موجود ہیں، سوال جواب کی شکل میں، درسیات کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، اوراد و وظائف کی شکل میں، بزرگان دین کے تبرکات جیسے سرکار مفتی اعظم ہند کی آواز، سرکار تاج الشریعہ کی آواز، اور بھی شعراء کے کلام، یہ سب وہاں موجود ہیں۔ جو سوال کرتے ہیں وہ سوال کرنے سے پہلے اگر ایک مرتبہ چینل پہ جا کر کے تھوڑا سا محنت کر لیں، تلاش لیں، تو میرے خیال سے ساری چیزیں ان کو وہاں سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گی، اور نہ ملے تو کمنٹ میں لکھیں، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ عید الفطر کے دن ہم کو اپنے آپ کو ایسے انداز سے رہنا ہے کہ کسی بھی طرح ہماری کسی بھی معاملات میں زحمت نہ ہو۔ اگر اجازت ملے تو قبرستان جا کر کے فاتحہ وغیرہ وغیرہ پڑھیں، حاضری دیں، زیارت قبور کریں۔ اگر نہیں مل پا رہی ہے تو گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد میں یہ خیال ہوتا ہے ہم دوست کو مبارکبادی کیسے دیں، مصافحہ کیسے کریں، یہ وہ، تو دیکھیے اجتماعی نماز کے لیے پابندی ہے، مبارکبادی دینے کی پابندی نہیں ہے، مصافحہ کرنے کی پابندی نہیں ہے۔ موقع ملے تو مصافحہ کیجیے، نہیں تو ابھی تو سوشل میڈیا کا دور اتنا عروج پہ ہے کہ آپ باقاعدہ میسج کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنوں کو آپ مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں۔ بہرکیف کرنا چاہے انسان تو بڑی آسانیاں ہیں، آپ کو اس سے ابھرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں بھی رہیں اپنی اور اپنی قوم کی عزت کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر ہم سب کو مسائل حقہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ اس معاملات میں ایک اور سوال بہت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا کہ فلیٹ کے اندر، گھر کے اندر عید کی نماز قائم کر کے چند لوگ پڑھ لو، تو یاد رہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں ہے، نہ ہی یہ لوگ اہل سنت و جماعت کے ہیں، تو ان کی باتوں کو ہرگز فالو نہ کریں، ان کی باتوں کو کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، جیسے کہ وہ ان کا مذہب اور ان کا مسلک الگ ہے، ایسے ہی ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، فقہی معاملہ بھی سب کچھ الگ ہے۔ ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کی، اولیاء کبار کی شان میں گستاخیاں کی۔ ان باتوں کو اگر رکھا جائے تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ بالکل ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ جس طرح کی ایک طبقہ ہے خارجیوں کا، اور جسے ہم اور شیعہ کہتے ہیں، ان کے نظریات، ان کے معاملات، ان کے فقہی مسائل بالکل الگ تھلگ ہیں۔ وہ اپنے لوگوں میں بتاتے ہیں، لیکن کوئی سنی صحیح العقیدہ ان کی بات پہ دھیان نہیں دیتا۔
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا دین، ان کا دھرم، ان کا مذہب الگ ہے۔ ایسے ہی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، سلفی جو بھی ہیں، ان سب کا دین، مذہب، دھرم الگ ہے۔ اہل سنت و جماعت سے ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں، رابطہ نہیں۔ اس وجہ سے ان کی کسی بھی پوسٹ کو نہ سنیں، نہ ہی اس پر عمل کریں، ورنہ نماز بھی نہیں ہوگی اور گنہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔